جیسے ہی فائقہ نے اس آئینے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔ اوف، کتنا خوبصورت اور دل فریب ہے یہ آئینہ! من ہی من میں فائقہ نے سوچا۔ فائقہ اس وقت ایک اینٹیک شاپ میں کھڑی تھی۔ شروع سے ہی اسے اینٹیکس چیزیں بہت پسند تھیں۔ بھیا، یہ آئینہ کتنے کا ہے؟ فائقہ نے سوالیہ نظروں سے دکاندار کی طرف دیکھا۔ جی، ویسے تو 70,000 کا ہے، لیکن آپ کے لیے 63۔ فائقہ نے ناک چڑھاتے ہوئے اپنے بیگ سے 80,000 نکالے اور دکاندار کے سامنے رکھ دیے۔ یہ لو اپنے پیسے، اور یہ آئینہ میرے گھر آج ہی پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہی فائقہ دکان سے نکلی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ دکاندار حیران اور پریشان کھڑا رہا۔ رنگ ڈھنگ سے فائقہ خاصے امیر گھر کی لگ رہی تھی۔ اس کی گاڑی اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ مغربی لباس زیب تن کیے ہوئے اس لڑکی میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بشیر ہاؤس میں آج کافی گہما گہمی تھی۔ کافی بڑا فنکشن تھا۔ رات کو فنکشن سے فارغ ہونے کے بعد پوری فیملی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بشیر صاحب گھر کے سربراہ تھے۔ ان کی 3 کنواری بیٹیاں فائقہ، سائقہ اور مینا تھیں۔ 4 بیٹے تھے، اکبر اور اسلم شادی شدہ تھے، جبکہ آصف اور باسط کی ابھی شادی ہونی تھی۔ بشیر صاحب کی گھر والی کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ بابا دیکھیں آج میں کیا لائی ہوں، فائقہ گردن اکڑاتے ہوئے بولی۔ کیا لائی ہے میری بچی؟ بشیر صاحب نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت آئینہ، فائقہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دکھاؤ تو صحیح، مینا بولی۔ رفیق، وہ آئینہ لے کر اندر آؤ جو میں آج لے کر آئی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد بشیر صاحب کی نظروں کے سامنے وہ آئینہ حاضر ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو سب چپ ہو گئے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت آئینہ ہے! اسلم اش اش کر اٹھا۔ پھر کیا تھا، سب گھر والے تعریفوں کے پل باندھنے لگے، اور فائقہ تو تعریفیں سن سن کر ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آئینے کو ٹی وی لاؤنج میں آویزاں کر دیا گیا۔ کچھ دیر کی گپ شپ کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کے 3 بج رہے تھے کہ اچانک اس آئینے میں سے ایک عجیب سی روشنی نکلی جو پورے ٹی وی لاؤنج میں پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹی وی لاؤنج میں 12 آئینے اپنے آپ ہی آویزاں ہو گئے۔ ٹی وی لاؤنج چیخوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اچانک ایک آئینے میں سے ایک بہت ہی ادھیڑ عمر کی عورت رینگتے ہوئے باہر آئی، جس کا چہرہ بری طرح مسخ ہوا تھا۔ ایک کالی بلی اس ادھیڑ عمر عورت کے سامنے سے گزری۔ اس عورت نے بلی پر ایک جھپٹا مارا اور اپنے لمبے لمبے نوکیلے دانت بلی کے جسم میں کھونپ دیے۔ بلی تڑپنے لگی۔ وہ تڑپتی بلی کو آئینے کے اندر لے گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں ایک روشنی پیدا ہوئی اور آئینے کے سوا تمام آئینے غائب ہو گئے۔ شیزہ ظہر کی نماز ادا کر کے اٹھی تو اس کو کسی انجان شخص کی آواز آئی۔ وہ شخص شیزہ کا نام لے رہا تھا، جس کی وجہ سے شیزہ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ شیزہ نے جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میاں بشیر باہر بیٹھے تھے۔ دیکھیے عتیق صاحب، مجھے آپ کی بیٹی شیزہ پسند ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بدلے میں آپ کو 50 لاکھ دوں گا۔ عتیق کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ عتیق نے شیزہ کی اماں یعنی اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جی جی، مجھے منظور ہے۔ عتیق نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ آج ہی نکاح پڑھوا لیتے ہیں میاں بشیر۔ 78 سال کا بوڑھا شخص خوشی سے بولا۔ یہ سن کر شیزہ صدمے کے مارے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا کہ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی؟ شیزہ ایک خوبرو لڑکی تھی جو میاں بشیر کے ہاں کام کرتی تھی۔ مانا کہ وہ غریب تھی مگر انسان تو وہ بھی تھی۔ وہ کس قدر روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی اپنے باپ کے آگے، ہاتھ جوڑے، اس کو واسطے دیے، مگر باپ تو پیسے کا بھوکا تھا۔ اس نے بس شیزہ کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس کا نکاح میاں بشیر سے کر دیا۔ شیزہ کو میاں بشیر کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ بابا، یہ شیزہ کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ سائقہ نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا، میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور اب یہ تمہاری ماں ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ اس کی عمر آپ نے دیکھی ہے؟ اس بیچاری پر آپ نے اتنا بڑا ظلم کیسے ڈھایا؟ سائقہ کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات واضح تھے۔ بابا، آپ ہماری ماں کو بھول گئے؟ مینا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں بچوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا۔
اس کے باپ کی رضامندی پر میں نے اس سے شادی کی ہے، چلو میرے ساتھ۔ میاں بشیر نے شزا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ مینا اور سائقہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ فائقہ، بابا نے شزا سے شادی کر لی، مینا روتے ہوئے بولی۔ کیا بابا نے اس 2 ٹکے کی لڑکی سے شادی کر؟ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فائقہ نے مینا سے پوچھا۔ نہیں، میں سچ بول رہی ہوں، مینا نے جواب دیا۔ میں اس شزا سے ابھی پوچھتی ہوں، اس کو میں چھوڑوں گی نہیں، ہمارے بھولے بھالے بابا کو پھانس لیا۔ فائقہ چیختی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تو سائقہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس میں شزا کا کوئی قصور نہیں، اس بیچاری کو تو بابا 50 لاکھ کے عوض خرید کر لائے ہیں۔ سائقہ نے فائقہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر تمہیں کیسے پتا؟ فائقہ نے سوال کیا۔ میں نے بابا کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، سائقہ نے جواب دیا۔ خیر جو بھی ہو، صبح ہوتے ہی میں اس شزا کو دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گی، فائقہ چلاتے ہوئے بولی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مینا، تم نے فائقہ کو دیکھا ہے؟ سائقہ نے مینا سے پوچھا۔ نہیں دیکھا، مینا نے جواب دیا۔ مینا اور سائقہ سمیت ملازموں نے پورا گھر چھان مارا لیکن فائقہ نہ ملی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فائقہ کی گاڑی بھی گھر میں موجود تھی۔ پورا گھر فائقہ کی گمشدگی کی وجہ سے فکر مند تھا۔ شزا اپنے کمرے میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں رات والا منظر آتا وہ کانپ کر رہ جاتی۔ مجھے بشیر صاحب کو بتا دینا چاہیے، پر اگر کسی نے میرا یقین نہ کیا اور مجھے قصوروار سمجھا، نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شزا اپنے دل ہی دل میں سب سوچ رہی تھی۔ جبکہ ایک رات پہلے شزا کو گھبراہٹ ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ فائقہ اپنے ہاتھ میں ایک گلاس پکڑے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ جیسے ہی فائقہ ٹی وی لاؤنج میں آویزہ آئینے کے سامنے سے گزرنے لگی تو آئینے میں سے ایک روشنی نکلی اور آواز آئی، فائقہ کہاں جا رہی ہو؟ فائقہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ آئینے کے سامنے خود بخود ایک اور آئینہ آ گیا جس میں سے ایک ہیبت ناک بڑھیا نکلی اور کانپتی فائقہ کو دبوچ لیا اور اپنے ساتھ آئینے کے اندر لے گئی، اور آئینہ بند ہو گیا اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ شزا نے یہ پورا ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسی لیے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب سب گھر والوں کو یہ بات بتائے یا نہیں۔ خیر گھر میں فائقہ کی گمشدگی کی وجہ سے کافی پریشانی چل رہی تھی۔ فائقہ کی گمشدگی کو ایک دن بیت چکا تھا۔ دوسری طرف شزا نے سوچا کہ اسے کسی کو فائقہ کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ گھر میں فائقہ کے علاوہ سب کا رویہ شزا سے اچھا تھا، لیکن سائقہ شزا کے زیادہ قریب تھی، لہٰذا شزا نے سائقہ کو اعتماد میں لینے کا سوچا۔ سائقہ اپنے کمرے میں بیٹھی فائقہ کے متعلق ہی سوچ رہی تھی کہ اسی اثنا میں کسی نے کمرے کا دروازہ بجایا۔ جی اندر آ جائیں، سائقہ چلائی۔ سائقہ جی میں اندر آ جاؤں؟ شزا نے سوال کیا۔ آ جاؤ، مجھے سائقہ جی نہیں سائقہ کہا کرو، آج تم میری بہنوں کی طرح ہو۔ سائقہ کا لہجہ محبت اور شفقت سے لبریز تھا۔ سائقہ اگر میں آپ کو فائقہ سے متعلق کچھ بتاؤں تو کیا آپ میرا یقین کریں گی؟ شزا نے سوال کیا، جس کے جواب میں سائقہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر شزا نے سارا ماجرا سائقہ کو سنا ڈالا۔ سائقہ کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ سائقہ ایسا کرتے ہیں کہ رات کے 12 بجے کے قریب میں اس آئینے کے قریب جاؤں گی، اور اگر کچھ ہوا تو ثبوت کے طور پر آپ ویڈیو بنا لینا، شزا نے تجویز پیش کی۔ مگر شزا اگر مگر کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر شزا کمرے سے چلی گئی اور سائقہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شزا آئینے کے سامنے کھڑی تھی جبکہ سائقہ ہاتھ میں موبائل پکڑے ویڈیو کے لیے تیار تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ سائقہ اور شزا اینٹیک شاپ کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے فائقہ نے آئینہ خریدا تھا، مگر بدقسمتی سے شاپ بند تھی۔ اوہ اب کیا کریں؟ سائقہ نے غصے سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ شزا کچھ سوچ کر بولی، سائقہ میں بابا جی کو جانتی ہوں جو آسیبی مخلوق کے بارے میں علم رکھتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، وہ بلا معاوضہ ہی کام کرتے ہیں۔ سائقہ نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں گاڑی میں سوار ہو کر بابا جی کے آستانے کی طرف چل دی۔ گاڑی بابا جی کے آستانے کے قریب آ کر رکی۔ شزا اور سائقہ آستانے کے اندر تشریف لے گئی۔ سامنے ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے اور تسبیح کرنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے دونوں لڑکیوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بیٹا بولو
किस काम से आना हुआ? बाबा जी ने सवाल किया। बाबा जी वो रुको, पहले अपने बारे में सब सच सच बताओ, फिर ही मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल सकूंगा। शिजा और सायका ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शिजा बोली, जी बाबा, मैं गरीब माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ जिसे मियाँ बशीर को 50 लाख के एवज बेच दिया गया। मियाँ बशीर ने ज़बरदस्ती मुझसे निकाह कर लिया। ये सायका मेरी सौतेली बेटी है। इसकी 2 बहनें फायका और मीना, 4 भाई असलम जिनकी बीवी सलमा है, अकबर जिनकी बीवी सुमेरा है, बासित और आसिफ जिनकी अभी शादी नहीं हुई। अकबर के 2 बेटे हैं। सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा है, मगर फायका एक आईना लाई थी। परसों रात मैंने देखा कि फायका को एक हैबतनाक औरत अपने अंदर ले गई उस आईने में, जिसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई। कल रात तकरीबन 12:30 बजे मैं उस आईने के करीब गई। जो ही मैंने उस आईने से हाथ रखा, एक तेज रोशनी उस आईने के अंदर से निकली और देखते ही देखते मेरे इर्द गिर्द 12 आईने आ गए। एक आईने पर जो मैंने नजर डाली तो देखा कि उसमें आग जल रही थी। दूसरे आईने में एक संदूक पड़ी थी जिसमें बहुत सा सोना मौजूद था। तीसरे आईने में देखा कि एक खून आलूद तलवार जमीन पर पड़ी थी। चौथे आईने में देखा एक औरत बैठी तेज तेज कुछ पढ़ रही थी। 5वें आईने में देखा कि बहुत तेज तूफान है और दरख्त उखड़ रहे हैं। छठे में देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है जिसने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, दीवार के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है। 7वें आईने में देखा कि एक धागा बंधा हुआ है। 8वें में देखा कि एक छोटी लड़की बहुत ऊंची ऊंची रो रही है। 9वें में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर चीखों की आवाजें आ रही थी। 10वें में देखा कि कोई इंसान जमीन पर लेटा है जिसके पेट से खून का फव्वारा फूट रहा है। 11वें में देखा कि एक घड़ी है जिसकी सुई बहुत तेज घूम रही है और 12वें आईने में लिखा था 12। फिर एक एक करके आईने गायब होने लगे और फिर आखिरी आईने के साथ ही रोशनी खत्म हो गई और मैं टीवी लाउंज में खड़ी थी। सायका को मैंने वीडियो बनाने के लिए कहा, मगर वीडियो में देखा जा सकता है कि आईने से रोशनी निकली और मैं गायब हो गई। जब दोबारा रोशनी निकली तो मैं नमूदार हो गई। बाबा जी शिजा की बातें गौर से सुनते रहे और फिर बोले, देखो लड़की, तुम्हारे पास 12 दिन हैं। फायका अभी महफूज है। तुम में से किसी को उस आईने के अंदर जाना होगा। घर में नमाज रोज़ों का एहतमाम करो और अब मुझसे कुछ भी पूछे बगैर यहाँ से जाओ। बस एक बात याद रखना, वो आईना आसेबी है। एक धागे का मतलब है कि तुम्हारे एक दिन ख़त्म हो गया, पीछे 11 दिन रह गए। तुम्हारे घर वाले बहुत ख़तरे में हैं। ये सुनकर दोनों बाहर आ गईं और गाड़ी में सवार होकर घर की जानिब चल दी। पहुंची तो एक खौफनाक मंजर उनका मुंतज़िर था। घर की मुलाजमा रशीदा का पेट चाक था, जिनमें से आंतें बाहर निकली हुई थी और खून से पूरा सहन भरा हुआ था। रशीदा की मौत से सब घर वालों के अंदर खौफ बैठ गया, लेकिन सायका और शिजा को सख्त झटका लगा, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ लाल खून ही खून था और हकीकत वही दोनों जानती थी। शाम को पुलिस भी घर तशरीफ ले आई, जिनको रिश्वत देकर सारा मामला रफा दफा करवा दिया गया। दूसरी तरफ सायका और शिजा ने सब घर वालों को हकीकत बताने का सोचा। अगली सुबह जब सब घर वाले नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे तो सायका ने बात शुरू की और अलिफ से ये तक सारी हकीकत कह सुनाई। सबूत के तौर पर वो वीडियो भी दिखाई जिसमें शिजा आईने के सामने खड़ी गायब हो गई। मरते क्या न करते, सब घर वालों को ये खौफनाक हकीकत तस्लीम करना पड़ी। पहले ही 2 दिन गुजर चुके थे और अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन रह गए थे। इन्हीं 10 दिनों के अंदर हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। शिजा बोली, तो क्या हम इस आईने को बाहर नहीं फेंक सकते? सलमा भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, पहली बात तो इसमें फायका कैद है, दूसरी बात यह कि आईना अपनी जगह पर मुंजमद हो चुका है, सायका ने जवाब दिया। साथ ही साथ सायका घूर घूर कर मियाँ बशीर की जानिब देख रही थी और मियाँ बशीर अपनी नज़रें कभी दाएं तो कभी बाएं घुमा लेते, कभी बाएं जानिब। ऐसे लग रहा था कि कुछ तो सायका मियाँ बशीर के बारे में जान चुकी थी, जिससे मियाँ बशीर अनजान बन रहे थे। चलो भाई लड़को, दफ्तर नहीं जाना क्या? मियाँ बशीर चिल्लाए। जी बाबा चलें, असलम ने जवाब दिया। मियाँ बशीर अपनी पेशानी पर से पसीना पोंछते हुए बाहर की जानिब चल दिए। सायका की नज़रें बाहर जाने तक उनका ताक़ुब कर रही थी। खैर, सब मर्द दफ्तर के लिए रवाना हो गए। सुमेरा और सलमा भाभी खाने का इंतज़ाम करने लगी। बावर्ची खाने में चली गईं, जबकि शिजा, मीना और सायका आईने पर तहकीक करने के लिए चली गईं। शिजा और सायका आईने का मुआयना कर रही थी। शिजा, ये देखो, आईने के इर्द गिर्द कुछ लिखा हुआ है। नहीं सायका,
یہ تو صرف ڈیزائن ہے، مینا بولی۔ نہیں مینا، سائقہ صحیح بول رہی ہے، یہ کچھ لکھا ہوا ہے مگر کسی اور زبان میں ہے، شزا بولی۔ سائقہ، کیوں نہ ہم دوبارہ اسی اینٹیک شاپ پر چلیں، شاید وہاں سے ہمیں کچھ معلوم ہو جائے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ باورچی خانے میں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ کیا ہوا؟ سائقہ اور شزا باورچی خانے کی جانب بھاگی۔ باورچی خانے میں سلمیٰ بھابی نے ایک بڑا چاقو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا جو وہ سمیرہ کے پیٹ میں مار رہی تھی۔ سلمیٰ سمیرہ پر ایک کے بعد دوسرا وار کر رہی تھی۔ سمیرہ کے خون سے پورا باورچی خانہ لال ہو چکا تھا۔ مینا جو کہ ٹی وی لاؤنج میں کھڑی اپنے گھر کی بدتر حالات پر رو رہی تھی، اس کو اپنے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آئینے میں سے ایک لمبا جھلسا ہوا ہاتھ نکلا تھا جو مینا کو آئینے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ آہ، بچاؤ مجھے، وہ چیخنے لگی۔ ادھر سلمیٰ بھابی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق سے اسلم اور باسط کسی کام سے گھر آئے۔ چیخوں کی آوازیں سن کر وہ دونوں باورچی خانے کی جانب بھاگے۔ سلمیٰ کسی جانور کی طرح اونچی اونچی دھاڑیں مار رہی تھی۔ پورا کچن خون آلود ہو چکا تھا۔ باسط اور اسلم نے جلدی جلدی سلمیٰ کو پکڑا اور شیزا اور سائقہ ٹی وی لاؤنج کی جانب بھاگی۔ مینا کو مسلسل کوئی آئینے کے اندر کھینچ رہا تھا۔ شیزا اور سائقہ نے پورا زور لگایا اور مینا کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ مینا کا دھڑ آئینے کے اندر جبکہ ٹانگیں باہر رہ گئی تھیں۔ اچانک شیزا اور سائقہ کو زوردار جھٹکا لگا اور پیچھے جا گری۔ لاکھ کوششوں کے باوجود وہ مینا کو نہ بچا سکیں اور مینا آئینے کے اندر چلی گئی۔ سلمیٰ بھابی بے ہوش ہو گئی تھیں۔ 2 دن کے بعد ایک معجزہ ہوا اور خوش قسمتی سے سمیرہ بچ گئی، مگر فائقہ اور مینا غائب ہو چکی تھی۔ گھر کے بدترین حالات کی وجہ سے سب کو چپ لگ گئی۔ مزید 2 دن گزر گئے تھے، پیچھے 8 دن بچ گئے تھے۔ اگلی صبح شیزا اور سائقہ اینٹیک شاپ گئیں۔ خوش قسمتی سے آج شاپ کھلی تھی۔ السلام علیکم بھیا، ایک لڑکی آپ سے آئینہ خرید کر گئی تھی، اس کا نام فائقہ تھا، شیزا نے سوال کیا۔ جی، پھر؟ دکاندار نے اپنی پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ آئینہ آپ کہاں سے لے کر آئے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے وہ آئینہ کسی سے خریدا تھا؟ شیزا نے پوچھا۔ جی نہیں، میں اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ آئینہ میں نے میرے بھائی کسی سے خرید کر لایا تھا اور وہ آج دکان پر نہیں آیا۔ اگر آپ اس آئینے کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتی ہیں تو آپ کو پرسوں آنا ہوگا کیونکہ میرا بھائی دکان پر پرسوں ہی آئے گا۔ دکاندار نے تجویز پیش کی جس کے جواب میں سائقہ اور شیزا نے اس بات میں سر ہلایا اور دکان سے چلی گئی۔ دکاندار پیچھے کھڑا ان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں چالاکی اور عیاری نمایاں تھی۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ شیزا کو محسوس ہوا کہ اس کے پاؤں پر کسی نے ہاتھ لگایا ہو۔ وہ بوکھلا کر اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے دروازے پر سائقہ کھڑی ہے جو اس کو باہر آنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ شیزا نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور سائقہ کے پیچھے پیچھے چل دی۔ سائقہ ٹی وی لاؤنج میں جا کر رک گئی۔ سائقہ، آپ مجھے یہاں کیوں لائی ہیں؟ شیزا نے سائقہ سے پوچھا۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ شیزا کو اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ یہ دیکھ کر شیزا حیران رہ گئی کہ اس کے پیچھے بھی سائقہ تھی۔ تمہیں کچھ بتانا تھا۔ ایک بار پھر شیزا کو اپنے دائیں جانب سے آواز آئی۔ شیزا نے ڈرتے ڈرتے اپنا منہ دائیں جانب کو موڑا تو وہاں بھی سائقہ تھی۔ شاید تم سے کچھ چھپانا تھا۔ ایک اور سائقہ شیزا کے بائیں جانب کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم کون؟ میں جانتی ہوں تم میں سے کوئی بھی سائقہ نہیں۔ شیزا ڈر کے مارے لرز رہی تھی۔ تم نے صحیح کہا کیونکہ سائقہ تو مر گئی ہے۔ ان سب نے بیک وقت ٹی وی لاؤنج میں رکھی میز کی طرف اشارہ کیا۔ شیزا نے دیکھا کہ میز پر سائقہ کا کٹا ہوا سر ایک جانب پڑا تھا جبکہ خون آلود جسم دوسری طرف۔ اب تو شیزا کی آواز دب گئی۔ وہ چیخنا چاہ رہی تھی مگر چیخ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہ رہی تھی مگر اس کے پاؤں وہیں منجمد ہو گئے۔ وہ ایک لاچار مجسمے کی طرح ٹی وی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ پھر آئینے میں سے ایک تیز روشنی نکلی اور وہ سب بدروہیں اونچی اونچی قہقہا لگا کر آئینے کے اندر چلی گئی اور شیزا کو چکر آئے اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ صبح کی کرنیں جب شیزا کی آنکھوں میں پڑیں تو اس کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ٹی وی لاؤنج میں پایا۔ وہ بھاگ کر سائقہ کے کمرے کی جانب گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو راحت ہوئی کہ سائقہ فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ شیزا نے بھی وضو کیا اور سائقہ کے ساتھ ہی فجر کی نماز ادا کی۔ صبح کے ناشتے پر شیزا بہت بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رات کو جو سب کچھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت، اور اگر خواب تھا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں کیسے آ گئی۔
नाश्ते के बाद शिजा अपने कमरे में चली गई। सायका उसके हालात भांप गई। वो भी शिजा के पीछे उसके कमरे में चली गई। क्या बात है शिजा, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, सायका ने शिजा से सवाल किया। दरअसल शिजा ने फिर रात को अपने साथ पेश आने वाला सारा वाकया सायका को बताया। सायका ने शिजा को हौसला दिया और अंदर से वो खुद भी डर गई थी। रात को सायका और शिजा फिर आईने का मुआयना करने लगी तो आईने की निचली सतह पर शिजा का हाथ लगा और आईने की निचली सतह वाला फ्रेम फर्श पर गिर गया। ये देखे सायका, मुझे लगता है कि ये किसी तरह का ताला है। देखे, यहाँ चाबी लगाने की जगह बनी हुई है। शिजा आईने की निचली सतह की तरफ इशारा करते हुए बोल रही थी। वहां वाकई कोई चाबी लगाने की जगह थी। शिजा बहुत खुश हुई। उन्हें उम्मीद है कि एक किरण नजर आई। फिर उन्होंने अच्छी तरह से आईने का मुआयना किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनको कहीं से चाबी मिल जाए। मगर सारी मेहनत रायगा चली गई क्योंकि उनको चाबी नहीं मिली। शिजा, हमारे पास सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। अब उस दुकानदार से हमें कुछ पता चलेगा। सायका बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। हाँ सायका, हमें कल ही उस शॉप पर दोबारा जाना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम भैया, हम आ गए हैं, आप अपने भाई को बुला दें। शिजा बोली। जी अच्छा, मैं बुलाता हूँ। वो दुकानदार उठा और दुकान का शटर बंद करने लगा। ये दुकान का शटर आप क्यों बंद कर रहे हैं भैया? सायका और शिजा के पसीने छूट गए। अब इतनी मुश्किल से तितलियां हाथ लगी हैं, क्या इनको ऐसे ही जाने दें? दुकानदार के चेहरे पर खबासत आ गई। भैया, तुम्हें खुदा का वास्ता हमें जाने दो, आखिर तुम्हारे घर में भी औरतें होंगी। सायका ने दुकानदार के सामने हाथ जोड़ लिए। बकवास बंद करो, मेरे घर की औरतों का नाम अपनी गंदी जबान से मत लेना, दुकानदार चिल्लाया। शायद वो भूल चुका था कि जो कुछ वो करना चाह रहा है दरअसल वो सब गंदा फेल है। वो आगे बढ़ा और उसने शिजा की कलाई पकड़ ली। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे बचा, बेशक तू ही इज्जतों का बचाने वाला है, शिजा चिल्लाई। अचानक दुकानदार के शटर पर किसी ने जोरदार दस्तक दी। कौन है? दुकानदार ने पूछा। साहब, मैं अशरफ हूँ, आपने खुद ही तो मुझे बुलाया था, अशरफ ने बाहर से जवाब दिया। दरअसल दुकानदार ने इस गंदे फेल में अपने मुलाजिम अशरफ को भी साथ मिला लिया था। दुकानदार ने जो ही शटर खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि अशरफ के साथ पुलिस खड़ी थी। तो तुम अशरफ, तुम पुलिस को लेकर आ गए? दुकानदार के गले में अल्फाज अटक रहे थे। जी साहब, मैं ही पुलिस को लाया हूँ ताकि आपको बेनकाब कर सकूँ, क्योंकि मैं कभी भी आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे अपने अल्लाह का खौफ है जिसका इंसाफ बड़ा ही सख्त है, अशरफ पुरजोश अंदाज में बोला। पुलिस ने शटर उठाया और दुकान की छानबीन की। शिजा और सायका ने तमाम कहानी पुलिस को बता दी, जिसके बाद पुलिस दुकानदार को गिरफ्तार करके ले गई। मैं उस आईने के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि यह आईना 2 साल पहले भारत से आया था। अशरफ ने शिजा और सायका को आईने की तफसीलात बता दी। सायका और शिजा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अशरफ का कैसे शुक्रिया अदा करें। खैर, सायका ने अशरफ को 5,000 और गाड़ी में बैठकर दे दिए। सायका, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हम कैसे बचेंगी? शिजा सायका से मुखातिब हुई। हमें अल्लाह ने बचा लिया, देखा तुमने, अल्लाह से दुआ की और उसने तुम्हारी दुआ फौरन कबूल कर ली। जब सायका, आपने बिल्कुल सही कहा, अल्लाह हर एक की दुआ कबूल करता है, बस किसी को जल्दी और किसी को देर से कुछ मिलता है। अच्छा सायका, हम ये बात घर में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि घर में पहले ही बहुत परेशानी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। शिजा कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि मियाँ बशीर सोफे पर बैठे रो रहे थे। शिजा बाहर जाने लगी मगर वो मियाँ बशीर की तकलीफ को अपने दिल में महसूस कर रही थी। मैं मानती हूँ कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया है, मगर अब हम शरीयत और कानून के लिहाज से मियाँ बीवी हैं। आपकी हर परेशानी अब मेरी परेशानी है, आपका हर दुख अब मेरा दुख है। अगर आप अपना दिल हल्का करने के लिए मुझसे कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिजा मियाँ बशीर से मुखातिब हुई। उसके लहजे में मोहब्बत तो नहीं थी मगर हाँ, हमदर्दी ज़रूर मौजूद थी। जब से तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर से खुशियाँ रुखसत हो गई हैं। तुम्हारी वजह से आज हम इस अजाब में फंसे हुए हैं। तुम मनहूस हो, सुना तुमने, तुम मनहूस हो। मियाँ बशीर साहब शिजा पर चीख रहे थे। ये तो इंसान की फितरत है कि गुनाह वो खुद करता है और उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराता है। जिस तरह मियाँ बशीर अब कर रहे थे, शिजा की आंखों में आंसू आ गए और वो मजबूर और लाचार लड़की उठकर बाहर चली गई। सायका, मैं आ जाऊं? शिजा ने सायका के कमरे में जाने के लिए इजाज़त तलब करी। हाँ हाँ, आ जाएं। अच्छा सायका, मैं सोच रही थी कि आपको याद होगा कि हमने आईने के इर्द गिर्द कुछ लिखा हुआ पाया था और कल अशरफ ने हमें बताया था कि आईना भारत से आया है। हाँ तो फिर? सायका बहुत गौर से शिजा की बात सुन रही थी।
آئینہ بھارت سے آیا ہے تو یقیناً اس پر ہو سکتا ہے کہ ہندی زبان میں کچھ لکھا ہو، شیزا نے اپنی رائے دی۔ ہاں ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، سائقہ حیرانگی سے بولی۔ چلو آئینے کے پاس چلتے ہیں اور اس پر لکھے گئے الفاظ کو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، شاید کوئی مدد مل جائے۔ سائقہ نے تجویز پیش کی اور دونوں آئینے کے پاس چلی گئیں۔ آئینے پر لکھے ہوئے الفاظ کو جب سائقہ نے انٹرنیٹ پر سرچ کر کے دیکھا تو کچھ پتہ نہ چلا۔ ارے یار، یہاں تو کچھ نہیں پتہ چل رہا، سائقہ افسردگی سے بولی۔ مجھے ایک اور آئینہ ملے گا؟ شیزا نے سوال کیا۔ ہاں، مگر اگر چھوڑیں آپ جلدی سے ایک اور آئینہ منگوا دیں، شیزا بولی۔ اچھا، اور سائقہ نے شیزا کو ایک اور آئینہ منگوا دیا۔ شیزا نے دوسرا آئینہ پہلے آئینے کے سامنے رکھا تو پہلے آئینے پر لکھے ہوئے الفاظ خود بخود پلٹ گئے۔ شیزا نے سائقہ سے دوسری طرف حیرانگی سے دیکھا۔ سائقہ اب ان الفاظ کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگی۔ ہاں واقعی شیزا، یہ ہندی کے الفاظ ہیں، سائقہ خوشی سے بولی، اور اس کا مطلب ہے ایسی قدرتی روشنی جو سب اندھیروں کو چیر کر رکھ دے، جس کا عکس جب پڑے گا 12 پر تو کھل جائے گا ہر راز۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ شیزا نے سائقہ سے پوچھا۔ سائقہ نے کاندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ خیر رات تک وہ دونوں اس کے بارے میں سوچتی رہیں مگر کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ چلو شیزا، اب اس بارے میں کل سوچیں گے، رات بہت ہو گئی۔ رات کے 2 بجے۔ ہاں ہاں ہاں، باسط اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اس کو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ باسط بوکھلا کر اٹھ گیا مگر اس کے پاس تو کوئی نہیں تھا۔ اچانک اس کو اپنے چہرے پر کوئی گیلی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے جب ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ خون تھا۔ جب باسط نے ڈرتے ڈرتے اوپر کی جانب دیکھا تو ایک بوڑھی عورت جس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے جن میں سے خون رس رہا تھا، وہ عورت ہوا میں لہرا رہی تھی۔ باسط تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ عورت باسط کے اوپر گری اور اس نے باسط کو دبوچ لیا۔ سائمہ اور شیزا مسلسل اس پہیلی کو سلجھانے میں لگی تھی۔ پچھلے دن بھی صرف 3 رہ گئے تھے۔ شام ہو گئی مگر اب تک ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائقہ مجھے پتہ چل گیا، شیزا خوشی سے چلائی۔ جلدی بتاؤ، سائقہ بیتابی سے بولی۔ دیکھو، اندھیرے کو چیرنے والی روشنی سے مراد چاند کی روشنی ہے اور 12 سے مراد ہے 12 آئینے، یعنی چاند کی روشنی میں جب 12 آئینوں پر پڑے گی تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس بار سائقہ بولی۔ ہاں بالکل ٹھیک، شیزا نے جواب دیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سب گھر والے ٹی وی لانچ میں جمع ہو گئے سوائے باسط کے۔ تمام کھڑکیاں کھول دی گئیں جس سے چاند کی روشنی آئینے پر پڑ رہی تھی، اور اب اس آئینے کے ساتھ 11 اور آئینے رکھ دیے گئے۔ جب چاند کی روشنی ایک آئینے سے ٹکرا کر دوسرے آئینے پر پڑی اور دوسرے سے تیسرے پر اور پھر اس طرح کرتے کرتے 12ویں آئینے پر پڑی تو پہلے آئینے میں سے تیز روشنی نکلی اور ایک چابی فرش پر گر گئی۔ شیزا نے جلدی سے وہ چابی اٹھائی اور پہلے والے آئینے میں جہاں چابی لگانے کی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں وہ چابی لگا دی۔ اچانک سے پورے گھر میں زلزلہ آ گیا اور جب وہ زلزلہ ختم ہوا تو آئینہ اپنے آپ کھلنے لگا۔ اب آئینہ مکمل طور پر کھل چکا تھا۔ آئینے کے اس پار اندھیرا ہی اندھیرا تھا جو بہت خوفناک منظر تھا۔ سب نے اس آئینے کے اندر جانے کی کوشش کی مگر کوئی نہ جا پایا۔ جب شیزا نے اندر جانے کی کوشش کی تو وہ بآسانی اندر چلی گئی۔ شیزا آئینے سے باہر آئی اور اس نے سائقہ کو اپنے گلے لگا لیا۔ شیزا نے ہاتھ میں لالٹین پکڑی اور سب گھر والوں کی رضامندی سے وہ آئینے کے اندر داخل ہوئی۔ آئینے کے اندر داخل ہونے سے پہلے شیزا ایک بار پیچھے مڑ کر اس نے سائقہ کو الوداعی نظروں سے دیکھا۔ شیزا کی آنکھیں نم تھی۔ اس لالٹین کی روشنی میں وہ حسن کی ملکہ لگ رہی تھی۔ شیزا اپنے نازک سے ہاتھوں میں بھاری بھرکم لالٹین تھامے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس تاریکی میں وہ معصوم سی لڑکی سر پہ دوپٹہ اوڑھے منہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، اس کو ڈر تو لگ رہا تھا پر اسے اللہ پر پورا یقین تھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں سامنے اس کو ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا دروازہ نظر آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ دروازہ کھولا۔ اس کے گلے سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی جس نے ماحول کی خاموشی کو چیر دیا۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور ایک ہی پل میں اپنا منہ دوسری جانب کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کمرے میں انسانی جسم کے بہت سے ڈھانچے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے میں سے بہت گندی بو آ رہی تھی۔ جلدی سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور آگے بڑھی، لیکن وہ جلدی کسی چیز سے ٹکرا گئی اور نیچے گر گئی۔ سمیرا بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اتنے میں کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ سمیرا چلائی۔ سمیرا نے دیکھا کہ سامنے باسط کھڑا ہے۔ کہاں تھے باسط؟ آج صبح سے، سمیرا نے بے دھیانی میں سوال کیا۔ آپ کو مارنے کی ترکیب سوچ رہا تھا، باسط نے جواب دیا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سمیرا غصے سے چلائی۔ سمیرا نے جب باسط کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔ باسط کا چہرہ مکمل سپاٹ تھا۔
اس کی آنکھوں میں، بابا میں سب جان گئی ہوں، تو یہ سب سازش آپ کی تھی؟ آپ نے اتنے سال ہمیں اندھیرے میں رکھا، آپ کو شرم نہیں آئی؟ سائقہ بہت غصے سے اپنے باپ سے بات کر رہی تھی۔ یہ کون سا طریقہ ہے باپ سے بات کرنے کا سائقہ؟ میاں بشیر بھی غصے سے بولے، یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیں آپ سے پہلے ہی اختیار کر لینا چاہیے تھا۔ سائقہ نے غصے سے جواب دیا۔ ابھی باپ بیٹی میں کھٹ پٹ چل رہی تھی کہ اتنی ہی دیر میں ان دونوں کو دل خراش چیخوں کی آواز آئی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بھاگے۔ جب شیزا نے لالٹین کی روشنی میں غور سے دیکھا تو اس کو زمین پر ایک آئینہ پڑا ہوا نظر آیا۔ وہ زمین پر دو زانوں بیٹھ گئی اور آئینے کو اپنے سامنے رکھ دیا۔ اچانک آئینے سے تیز روشنی نکلی اور شیزا کے ارد گرد 12 آئینے گھومنے لگے۔ پھر وہ سب آئینے آپس میں مل گئے اور شیزا کے سامنے ایک بہت بڑا آئینہ آ گیا۔ اس آئینے میں سے ہلکی ہلکی سنہرے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ شیزا وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہ رہی تھی مگر وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی چیز نے اسے مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے۔ اب کی بار جب شیزا نے آئینے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شیزا کو آئینے میں خوبرو مرد، ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ شیزا اس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ہاں صفدر میاں، تمہیں یہ رشتہ قبول ہے؟ منظور صاحب نے صفدر سے سوال کیا، جس کے جواب میں صفدر نے شرماتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آمنہ جو کہ دروازے سے کان لگائے سب کچھ سن رہی تھی، صفدر کی ہاں کرتے ہی آمنہ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نے ڈیرے جما لیے۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، دودھ جیسی رنگت کے ساتھ گھنگریالے بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ صفدر موقع پاتے ہی اس کمرے کے دروازے کے پاس آ گیا جہاں آمنہ کھڑی تھی۔ کہو تو تمہیں آج ہی رخصت کر کے نالے لے جاؤں؟ آمنہ صفدر دروازے کے باہر کھڑا آمنے سے سوال کر رہا تھا۔ چل ہٹ، اب میں اتنی بھی بے شرم نہیں۔ آمنہ کھلکھلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی اور صفدر پیچھے کھڑا آمنہ کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگا۔ پیچھے کامنی یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو رہی تھی کیونکہ صفدر سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ ادھر صفدر اور آمنہ کی شادی ہو گئی اور اب ان کی ایک بیٹی فاطمہ بھی تھی۔ یہاں کامنی اپنی محبت کو بھلا نہ پائی تو وہ ایک ہندو جبکہ صفدر مسلمان۔ لیکن کہتے ہیں محبت میں تو انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے، مختلف مذاہب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ محبت کے ساتھ ساتھ کامنی صفدر سے کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کامنی نے آگ جلائی اور منہ میں تیز تیز کچھ پڑھنے لگی۔ آمنہ جو آئینے کے آگے کھڑی تھی اپنے بال سنوار رہی تھی، اچانک اس کی قمیص کو آگ لگ گئی۔ باہر تیز آندھی چلنے لگی، اتنی تیز کہ درخت اڑنے لگے۔ کامنی کے سامنے لگی آگ بھڑکنے لگی۔ کامنی کی آنکھوں میں آمنہ کے لیے کدورت، نفرت، جلن واضح دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے کامنی میں منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی ویسے ویسے آمنہ کو لگی آگ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے اس دن صفدر بھی گھر میں نہیں تھا اور فاطمہ بھی چھوٹی تھی۔ آمنہ باہر کی جانب بھاگی مگر دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ آمنہ چیختی چلائی مگر اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا اور آمنہ کو محسوس ہوا کہ اس کو کوئی پیچھے کھینچ رہا ہے۔ وہ اندیکھی قوت آمنہ کو گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے گئی جہاں مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک آئینے میں نظر آنے والا منظر اپنے آپ بند ہو گیا۔ آگے کیا ہوا؟ شیزا کے منہ سے خود بخود نکلا، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شیزا کو ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ شیزا نے اپنے چاروں اطراف دیکھا مگر اس کو کوئی نظر نہ آیا۔ شیزا حواس باختہ ہو گئی۔ شیزا کے چہرے پر خوف سے پیلا رنگ پڑ گیا۔ ہمت کر کے شیزا کھڑی ہوئی، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ مشکل سے شیزا کے گلے سے ایک جملہ نکلا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ دیکھ لینا مجھے بعد میں، ویسے بھی اب تمہیں اس آئینے میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ایک بار پھر وہی خوفناک آواز شیزا کو سنائی دی۔ مینا اور فائقہ کہاں ہیں؟ مجھے انہیں لے کر جانا ہے۔ خوف میں اضافہ ہونے لگا، اس وجہ سے شیزا کی آواز لرزنے لگی۔ اچھا، تو تمہیں ان کو یہاں سے لے کر جانا ہے؟ چلو ایک سمجھوتا کرتے ہیں۔ تمہارے پاس صرف ایک دن بچا ہے نا؟ اگر اس ایک دن کے اندر تم نے ان کو ڈھونڈ لیا تو میں تم تینوں کو یہاں سے جانے دوں گی، اور اگر تم ان دونوں کو نہ ڈھونڈ سکیں تو تم لوگ ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گی۔ اور ایک بات دھیان میں رکھنا کہ کہیں مینا اور فائقہ کو ڈھونڈتے ہوئے کوئی تمہیں نہ مار دے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ بہت سوچ بچار کے بعد شیزا نے ہاں میں جواب دیا۔ چیخوں کی آوازیں سن کر میاں بشیر اور سائقہ جیسے ہی سمیرہ کے کمرے میں داخل ہوئے، خوف سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ باسط کے ہاتھ میں چاقو تھا جس سے وہ سمیرہ کے پیٹ میں لگاتار وار کر رہا تھا۔
سمیرہ کے پیٹ سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ باسط سمیرہ کے پیٹ سے نکلنے والا خون پی رہا تھا اور اس کے پیٹ سے گوشت نکال کر کھا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ آدم خور بھیڑیا لگ رہا تھا۔ سائقہ اور میاں بشیر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر باسط کو روک سکیں۔ وہ دونوں تو بے جان لاش کی طرح کھڑے رہے اور یہ خونی کھیل دیکھتے رہے۔ اچانک باسط نے ایک ہولناک چیخ ماری اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی اثنا میں سعد اور اسلم چیخیں سن کر کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے جلدی سے سمیرہ اور باسط کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ میاں بشیر بھی ان دونوں کے ساتھ چلے گئے جبکہ سائقہ اپنی جگہ بت بنی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ جو منظر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا وہ اسے خواب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ بے جان ٹانگوں کو فون کی جانب گھسیٹتے ہوئے جب سائقہ فون کے پاس پہنچی تو اس نے فون اٹھایا۔ ایک نہایت دردناک خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کو فون پر بتایا گیا کہ سمیرہ اور باسط اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر سنتے ہی سائقہ زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اور روتی بھی کیوں نہ، اس کا اپنا جوان بھائی جس کو اس نے اپنی گود میں کھلایا تھا اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگلے روز بشیر ہاؤس میں صف ماتم بھج گیا۔ سائقہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے میاں بشیر کا چہرہ مسلسل گردش کر رہا تھا۔ شیزا نے لالٹین اٹھائی اور مینا اور فائقہ کی تلاش شروع کر دی۔ شیزا نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے ایک پوری دیوار بڑے سے آئینے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ شیزا ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ کسی چیز نے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈرتے ڈرتے جب شیزا نے نیچے دیکھا تو ایک نہایت بدصورت عورت جس کی آنکھوں اور منہ سے خون رس رہا تھا، اس کا پورا بدن زمین میں دھنسا ہوا تھا، صرف اس نے اپنا منہ باہر نکالا ہوا تھا۔ آہ! شیزا نے اس کی عجیب سی مخلوق کو دیکھتے ہی زوردار چیخ ماری۔ شیزا خوف سے کانپنے لگی۔ خوف کے سائے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا پاؤں اس عجیب سی مخلوق سے چھڑوایا اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگی۔ باہر آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ خیر، اس نے ایک بار پھر ہمت باندھی اور فائقہ اور مینا کی تلاش دوبارہ شروع کر دی۔ وہ ایک بہت ہی باہمت، نڈھر اور بہادر لڑکی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی بھاگ چکی ہوتی۔ وہ لالٹین ہاتھ میں تھامے چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو کسی کی اونچی اونچی چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے ایک لمبے قد کی عورت تیزی سے اترتی ہوئی شیزا کی جانب آ رہی ہے۔ اس کے چہرے کو سیاہ رنگ کے بالوں نے ڈھکا ہوا ہے۔ وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں ایک کلہاڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ شیزا کو لگا کہ اب تو وہ نہیں بچے گی، پھر بھی اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ بھاگی اور ایک بڑے سے بت کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ عورت ادھر ادھر منہ گھماتی شیزا کو تلاش کر رہی تھی۔ شیزا مسلسل قرآن مجید کا ورد کر رہی تھی۔ شیزا کو زمین پر ایک ڈنڈا پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا اور پوری قوت سے اس چڑیل کے سر پر دے مارا۔ وہ چڑیل لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی اور شیزا وہاں سے بھاگ گئی۔ غرض شیزا نے اپنی تلاش جاری رکھی اور اس دوران شیزا کا سامنا کئی شیطانی طاقتوں سے ہوا، مگر اس نے جوانمردی سے سب کا مقابلہ کیا۔ مگر اتنی چھان پٹک کے بعد بھی اس کو فائقہ اور مینا نہ ملی۔ اچانک اس کے ذہن میں کچھ آیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس کمرے کی جانب چل پڑی جہاں بہت بڑا آئینہ تھا۔ اس کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ عجیب مخلوق جو زمین کے اندر دھسی ہوئی تھی اب وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اس بڑے سے آئینے کے پاس گئی اور زور سے ڈنڈا اس آئینے پر مارا۔ آئینہ دھڑام سے ٹوٹ کر نیچے گرا۔ آئینے کے پیچھے مینا اور فائقہ بے ہوش پڑی تھی۔ شیزا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب جیسا کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے ان دونوں کو ڈھونڈ لیا ہے، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور ہمیں یہاں سے جانے دو۔ شیزا نے اس غیبی مخلوق سے بات کرنا چاہی۔ تم کو جانے دو؟ ہرگز نہیں۔ اگر میں نے تم لوگوں کو یہاں سے جانے دیا تو میرا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ غیبی مخلوق اپنے وعدے سے مکر گئی۔ شیزا کو اچانک سے ٹھپ کی آواز آئی۔ جب شیزا نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بند ہو چکا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ شیزا بے بس ہو چکی تھی۔ شیزا نے مینا اور فائقہ کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ دونوں نہیں اٹھی۔ دروازہ کھولنے کی بھی بہت کوشش کی مگر وہ نہ کھلا۔ تھک ہار کر شیزا نے موم بتی دان کو پکڑ لیا جو دیوار سے جڑا ہوا تھا۔ وہ موم بتی دان ہلکا ہلکا جل رہا تھا۔ شیزا نے زور لگایا تو وہ موم بتی دان نیچے کی جانب گھوما۔ کمرے کی بالائی حصے سے ایک زوردار آواز آئی اور ایک رستہ بن گیا جو سیڑھیوں کے ذریعے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ شیزا نے لالٹین پکڑی اور ڈرتے ڈرتے نیچے اتری۔ جا کر اس نے دیکھا کہ نیچے 4 آئینے ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہیں۔ شیزا نے اس میں سے ایک کو انگلی لگائی تو اس انگلی میں آئینے کے اس پار چلی گئی۔ شیزا نے فوری طور پر آئینے سے انگلی نکال لی۔ بہت سوچ بچار کے بعد شیزا ان میں سے ایک آئینے کے اندر داخل ہو گئی۔
शिजा उस आईने में दाखिल हुई तो दूसरे आईने से वापस उसी जगह पर आ गई जहां से वो आईने में दाखिल हुई थी। जब वो दूसरे और तीसरे आईने में दाखिल हुई तब भी उसे ऐसा ही लगा, मगर चौथे आईने की दफा ऐसा नहीं हुआ। चौथे आईने में वो दाखिल हुई ही नहीं। बैठ जाओ नीचे। चौथे आईने से एक ऊंची आवाज शिजा की समात से टकराई। शिजा फौरी तौर पर नीचे बैठ गई। उस आईने में देखो और पूरी कहानी जान लो। एक बार फिर चौथे आईने से आवाज आई। आग की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से आमना खुद को न बचा पाई और आग में झुलसकर मर गई। कामनी आमना के घर आ गई और आमना का रूप धार लिया। अब वो सफदर को मारने का फैसला कर चुकी थी, क्योंकि सफदर तो पहले ही किसी का हो चुका था और उसे मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए थी। अब उसका मकसद था वो शाही खजाना हासिल करना, जिसकी सही जगह का सिर्फ और सिर्फ सफदर को ही पता था। गर्ज जब सफदर घर आया तो कामनी ने आमना बनकर बातों बातों में उसके शाही खजाने के बारे में सारी तफसीलात मालूम कर ली। जब कामनी ने सफदर से खजाने के बारे में सब कुछ जान लिया तो वो अपने असली रूप में आ गई। कामनी को देखकर सफदर हैरान रह गया। उससे पहले कि सफदर कुछ बोलता, कामनी ने तलवार उठाई और एक के बाद दूसरा वार करके सफदर को मार दिया। रह गई फातिमा। तो जब कामनी फातिमा को मारने के इरादे से कमरे में आई तो फातिमा वहां थी ही नहीं, यानी फातिमा गायब हो गई थी। कामनी ये देखकर बहुत हैरान हुई। न जाने फातिमा को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। खैर, कामनी ने सफदर और आमना की लाशें उसी घर में दफना दी। फिर जब कामनी सफदर की बताई हुई जगह पर खजाना ढूंढने गई तो उसको वहां कोई खजाना नहीं मिला। हो सकता है कि सफदर ने उसको गलत जगह बताई हो या फिर पहले से ही कोई वो खजाना निकाल कर ले गया हो। जब कामनी को यह मालूम हुआ तो उसको बहुत गुस्सा आया। खैर, वो काले जादू में मजीद महारत हासिल करने लगी। एक रोज जब वो काले जादू के मंत्र पढ़ रही थी तो गलती से उसने एक ऐसा मंत्र बोल दिया जिससे वो और उसके सब शैतान चेले उस आईने में कैद हो गए। और वो जो गैबी मखलूक तुमसे बात कर रही थी वो कोई और नहीं, कामनी ही थी। और जब घर में तुम अब मौजूद हो वो किसी और का नहीं, आमना का घर है, जो कि इस आईने से जुड़ चुका है। कामनी ने एक ऐसा शरबत पी रखा है जिससे वो 500 साल तक जिंदा रह सकती है। आज रात 12 बजे ही कामनी 500 साल की हो जाएगी। जानती हो, उसने तुम तीनों को यहाँ कैद इसलिए रखा है कि रात के 12 बजते ही वो तुम तीनों को मार कर तुम लोगों का खून पी सके, जिससे उसको मजीद 500 साल की उम्र मिल जाएगी और फिर वो इस आईने से आज़ाद हो जाएगी। मगर क्या? शीजा ने आईने से सवाल किया। मगर ये कि तुम अपनी और उन लड़कियों की जान बचा सकती हो और यहाँ से आज़ाद हो सकती हो। तुम्हारे 12 दिन खत्म होने को हैं। आज रात 12 बजते ही तुम्हें 12 दिन की मिली हुई मोहलत खत्म हो जाएगी। 12 बजने में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। तुम्हें 12 बजने से पहले यहाँ से निकलना होगा, मगर इसके लिए तुम्हें कामनी का एक बाल, कामनी की एक अंगूठी जिसके साथ हीरा जुड़ा हुआ है, ये दोनों चीज़ें लानी होंगी और एक पहेली भी सुलझानी होगी। मगर 12 बजे से पहले इस आईने में एक रास्ता निकल आएगा जो तुमको कामनी के कमरे तक ले जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें एक सवाल का सही जवाब देना होगा, तभी तुम कामनी के कमरे में पहुंच पाओगी। और जाते वक्त इन दोनों लड़कियों को इस कमरे में छोड़ जाना, वो यहाँ महफूज रहेंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। शीजा बहुत पुरजोश थी। अल्लाह के बाद उसे खुद पर भरोसा और यकीन था। आईने की हिदायत के बाद शीजा फायका और मीना को उसी कमरे में ले आई। अब मुझे सवाल बताओ, शीजा आईने से मुखातिब हुई। तो सुनो, वो क्या है जो तुम्हें मंजिल तक ले जाता है लेकिन खुद आगे भी बढ़ता है? याद रखना, तुम सिर्फ एक ही मर्तबा जवाब दे सकती हो। अगर जवाब गलत हुआ तो मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है, इसीलिए बहुत सोच समझ कर जवाब देना। तुम्हारे पास 10 मिनट है। आईने ने शीजा को जवाब देने के लिए 10 मिनट का वक्त दे दिया। बशीर मियाँ मैं सही से समझी थी, मेरी माँ के कातिल आप ही हैं ना? मैं जानती थी कि आप मेरे सगे बाप नहीं हैं, मगर फिर भी मैं हमेशा आपको अपना सगा बाप ही तस्वुर करती रही। और वो आईना भी आप ही ने दुकानदार से कहकर वहां रखवाया था ना, ताकि फायका उसको घर ले आए और इस आईने में बसी हुई मखलूक एक एक करके हम सबको मार दे और फिर हमारी जायदाद पर आप अपना कब्जा जमा लें। खुद तो आपने अपनी हिफाजत के लिए तावीज़ पहन लिया ताकि आपको कुछ ना हो, और उस दुकानदार को मेरे और शीजा के साथ ज्यादती करने की कोशिश, उसके पीछे भी आपका ही हाथ था ना? मेरी मासूम माँ जो आपको अपने सर का साईं समझकर आप पर अंधा एतमाद करती थी, उसको भी आपने ही बेदर्दी से मार दिया ना? मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ बशीर मियाँ। सायका एक ही सांस में सब कुछ कह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा वाजे था, आंखों में आंसू थे जो कि उसकी उदासी को वाजे कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने कभी तो अपनी मासूम माँ का चेहरा आता तो कभी मरहूम भाई और भाभी का,
کبھی اپنی پیاری بہنوں کا تو کبھی اپنے بہنوں جیسی دوست شزا کا۔ وہ اکیلی جان ایک ہی وقت میں کتنے دکھ جھیل رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اب جب کہ تم میری اصلیت جان چکی ہو تو اپنا منہ بند ہی رکھنا، ورنہ کیا؟ میں تو سب کو چیخ چیخ کر تمہاری اصلیت بتاؤں گی، پولیس میں تمہارے خلاف پرچہ کٹواؤں گی۔ شزا چلائی۔ لگتا ہے تجھے اپنی ماں کے پاس جانے کا بہت شوق ہے۔ میاں بشیر کے چہرے پر حیوانگی اور درندگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ میاں بشیر نے پستول نکال لی اور سائقہ پر تان لی۔ اب کر بکواس، میاں بشیر غصے سے چلائے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ ویسے بھی تم نے وہ مشہور محاورہ تو سنا ہی ہوگا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ سائقہ بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ بشیر طیش میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میاں بشیر سائقہ پر گولی چلاتا، پیچھے سے پولیس آ گئی اور پولیس نے بشیر کو گرفتار کر لیا۔ بھائی، میں نے کیا ہے؟ مجھے گرفتار کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب تو تجھے تھانے جا کر ہی پتا چلے گا۔ ہم نے تیرا سارا بیان ریکارڈ کر لیا ہے، جس میں تو نے خود اعتراف کیا ہے۔ پولیس بشیر کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ اب تو سائقہ کو شزا کے آنے کا انتظار تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد شزا نے جواب دیا۔ اس کا صحیح جواب یہ ہے راستہ، کیونکہ راستہ ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، اور تمہارا جواب درست ہے۔ آئینہ نے شزا کے جواب کو درست قرار دیا اور ایک راستہ آئینے میں سے بن گیا جو شزا کو کامنی جادوگرنی کے کمرے میں لے گیا۔ شزا نے دیکھا کہ 2 پہرے دار کامنی کے کمرے کے سامنے پہرا دے رہے تھے، جبکہ ایک پہرے دار کچھ دور کرسی پر بیٹھا تھا۔ بغیر آواز کیے قدموں کے ساتھ شزا کرسی پر بیٹھی ہوئی پہرے دار کے پاس گئی اور پاس ہی پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا کر شزا نے اس کی گردن پر پوری قوت سے مارا۔ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ساتھ ہی شزا نے ایک زوردار چیخ ماری اور دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ شزا بہت خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے۔ چیخ کی آواز سن کر دونوں پہرے دار تیسرے پہرے دار کی جانب لپکے۔ موقع پاتے ہی شزا کامنی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کامنی اپنے بستر پر لیٹی سو رہی تھی۔ رنگ و روپ کے لحاظ سے کامنی ایک عام انسان لگ رہی تھی، بس اس کے بال سفید تھے۔ شزا نے پورا کمرہ چھان مارا، لیکن اس کو ہیرے والی انگوٹھی کہیں پر ملی نہیں۔ پھر اس نے کینچی اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بہت احتیاط سے کامنی کے کچھ بال کاٹ لیے۔ کون ہے یہاں؟ کامنی کی آنکھ کھل گئی۔ شزا جلدی جلدی کمرے میں رکھی الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ پہرے دارو، اندر آؤ، کامنی چیخی۔ جی محترمہ، کمرے میں کوئی ہے، اچھی طرح کمرے کی تلاشی لو، کامنی نے حکم دیا اور پہرے دار کمرے میں تلاشی لینے لگے۔ خوش قسمتی سے پہرے دار الماری کے پیچھے نہیں گئے جہاں شزا چھپی ہوئی تھی۔ جی نہیں محترمہ، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر تم یہاں سے جا سکتے ہو، کامنی نے حکم دیا۔ کامنی آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اپنے بال سنوارنے لگی۔ شزا نے دیکھا کہ وہ ہیرے والی انگوٹھی کامنی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم الماری کے پیچھے چھپی ہو، کامنی کا لہجہ غصیلا تھا۔ یہ سن کر شزا کانپ اٹھی۔ میں جانتی ہوں کہ تم پیچھے ہو، باہر آ جاؤ، اس بار کامنی چیخی۔ شزا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی موت قریب آ گئی۔ ڈرتے ڈرتے شزا کامنی کے سامنے آ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ خزانے کی تلاش میں ہیں اور اس کا راستہ مجھے پتا ہے۔ میں تو پہلے بھی آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی، مگر آپ نے میری بات ہی نہیں سنی۔ نہ جانے شزا کے دماغ میں یہ ترکیب کہاں سے آ گئی۔ کیا واقعی؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے خزانہ؟ کامنی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ شزا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کہتے ہیں کوئی کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی کے ہاتھوں تو بیوقوف بن ہی جاتا ہے۔ آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ہی خزانے کا راستہ ہے، شزا نے جواب دیا۔ یہ لو میری ہتھیلی، میرے پاس آؤ اور مجھے راستہ دکھاؤ، کامنی نے شزا کو حکم دیا۔ لائیں دکھائیں، یہ انگوٹھی اتار دیں، میں اس سے آپ کی ہتھیلی بھی صحیح طرح نہیں دیکھ پا رہی۔ بڑی چالاکی سے شزا نے سارا معاملہ سنبھال لیا۔ لو اب دیکھو۔ کامنی نے انگوٹھی اتار کر ٹیبل پر رکھ دی۔ کامنی کا انگوٹھی رکھنا تھا کہ شزا نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور باہر کی جانب بھاگی۔ پہرے داروں، اسے پکڑ لو، کامنی چلائی۔ شزا گرتی پڑتی بچتی بچاتی آئینے والے راستے کے اندر داخل ہوئی اور راستہ بند ہو گیا۔ شزا کے پیچھے کتنی ہی قسم کی عجیب و غریب مخلوقیں بھاگ رہی تھیں، مگر شزا نے سب کو چکما دے دیا۔ اب شزا آئینے کے سامنے موجود تھی۔ میں لے آئی ہوں دونوں چیزیں، شزا آئینے سے مخاطب ہوئی۔ اب اس انگوٹھی کو کامنی کے بال کے ساتھ باندھ دو، آئینے نے شزا کو بتایا۔ شزا نے کامنی کے بالوں کے ساتھ انگوٹھی باندھ دی۔ اب پہیلی سلجھاؤ، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔
وہ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان اس کے سامنے آئے اپنا آپ اس میں پائے۔ آئینہ بولا، جواب ہے آئینہ، جواب درست ہے، اب انگوٹھی آئینے پہ مارو۔ شیزا نے انگوٹھی جو ہی آئینے پر ماری ایک راستہ آئینے میں بن گیا۔ اب جاؤ اپنے گھر، اور گھر جاتے ہی آئینے کو توڑ دینا، اور سمجھنا میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہیں اپنے بارے میں اس کے سوا کچھ اور نہیں بتاؤں گا، آئینے نے کہا۔ شیزا نے آئینے کو راستے کے ذریعے پہلے مینا اور پھر فائقہ کو گھر پہنچانے لگی تو اتنے میں وہ شیطانی مخلوق بھی آ گئی۔ ادھر سے آئینہ بھی بند ہونا شروع ہو گیا۔ اس مخلوق میں سے ایک نے شیزا کو پکڑ لیا۔ شیزا پوری قوت لگا کر اس سے اپنا پیر چھڑوا لیا اور آئینے کے بند ہونے سے پہلے آئینے سے باہر آ گئی اور آئینہ بند ہو گیا۔ اتنے میں سائقہ بھی آ گئی۔ سائقہ تینوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سائقہ، مجھے ایک ہتھوڑا جلدی سے لا دو، شیزا نے سائقہ سے کہا۔ سائقہ بھاگی اور اسٹور سے ایک ہتھوڑا لے آئی۔ شیزا نے پوری قوت سے وہ آئینہ توڑ دیا۔ آئینہ ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کامنی کا کھیل ختم ہو گیا اور شیزا اپنے اس کٹھن سفر میں کامیاب ہو گئی۔ 2 دن کے بعد میاں بشیر کے لیے عدالت نے سزائے موت کے احکامات جاری کر دیے۔ فائقہ اور مینا دونوں ٹھیک ہو گئیں اور فائقہ نے اپنے کیے کی شیزا سے معافی مانگ لی۔ شیزا کو میاں بشیر کے بارے میں پتہ چلا تو اس کو بہت دکھ ہوا، مگر اب وہ اللہ کی رضا میں راضی تھی۔ 2 سال کے بعد شیزا کی بیوہ ہونے کے بعد اس نے اپنی عدت اپنی ماں باپ کے گھر کاٹی۔ شیزا کے باپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور شیزا نے اپنے باپ کو معاف کر دیا۔ شیزا کے لیے سائقہ اپنے بھائی اکبر کا رشتہ لے کر آئی۔ شیزا کی رضامندی پر شیزا کو اکبر کا ہمسفر بنا دیا گیا اور آج شیزا ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ شیزا کی اب ایک بیٹی ہے، عائشہ۔ اکبر شیزا اور شیزا اکبر کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ سائقہ، فائقہ اور مینا اپنے اپنے گھر کی ہو گئی ہیں۔ شیزا کا اپنی نندوں کے ساتھ بہنوں والا رشتہ ہے جو ہمیشہ برقرار رہے گا، اور آئینے کی کرچیاں اب ایک کوڑے دان میں پڑی ہوئی ہیں۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ شیزا نے سوچا کہ بشیر سے شادی کے بعد اب اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، مگر خالق کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے شیزا کے لیے کچھ بہت بڑا سوچ رکھا تھا، اور اب شیزا کو اللہ پر پورا توکل ہے۔ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔